مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے نام خلا خط لکھا، جس خط میں خط لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں بہت رویا اور رونے کے بعد پھر میں قلم اٹھا کر لکھ رہا ہوں۔ پھر تمہاری غیرت اس وقت کہاں مر گئی تھی جب بلند شہر کے اجتماع میں مولانا سعد صاحب کے بیٹے مولانا یوسف نے پھر فضول خرچی، تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ تم اپنے خط کے اندر رونے کا ڈھونگ کر رہے ہو، امت کو گمراہ کر رہے ہو، تفرقہ بازی مت کرو۔ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اجتماعیت کی بنیاد یہ حبل اللہ ہے، اللہ کا قرآن۔ مفتی صاحب کو سلام کے ساتھ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ حامدا و مسلیا و مسلما۔ حال ہی میں مولانا سعد صاحب نے دیوبند کا دورہ کیا، جس کے بعد مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کی ایک وائس کلپ سوشل میڈیا پر پھیلا دی گئی، جس میں مفتی صاحب نے صراحت سے یہ فرمایا کہ مولانا سعد صاحب نے اپنے غلط نظریات سے رجوع نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے غلط بیانات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، علماء کو چیلنج کر رہے ہیں اور فتویٰ چھوڑنے اور دل کی بات سننے کی بات کر رہے ہیں۔ مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی اس وائس کلپ کے بعد ان کے خلاف بدتمیزی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا اور کچھ لوگوں نے مختلف علاقوں سے مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے نام خلا خط لکھا، جس خط میں محترم مفتی صاحب کے ساتھ بدتمیزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو لوگ اپنے اپنے علاقے سے بیٹھ کر مفتی صاحب کو خط لکھ رہے ہیں، تو ان کا تو دعوت کا فریضہ خط لکھنے سے ادا ہی نہیں ہوگا۔ مولانا سعد صاحب کھارگر اجتماع کے اندر اللہ کی قسم کھا کر کہہ چکے کہ خود جائے بغیر دعوت کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ بصیر تبلیغ کا مطلب ہی صرف خدا کی قسم یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اس کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، نہ موبائل سے، کسی سے بھی فریضہ دعوت کا اللہ کی قسم ادا نہیں ہوگا۔ آپ خود جا کر دعوت دیں گے تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا، ورنہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ کیوں اپنے حضرت جی کی بات ہی کو نہیں مان رہے ہیں اور اس کو ٹھکرا کر اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کر خطوط لکھ رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ خود مفتی صاحب کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے، دو زانو بیٹھ کر مفتی صاحب سے اپنی بات عرض کرتے۔ خود آپ ہی کے باطل عقیدے کے مطابق آپ کا تو دعوت کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوا، تو آپ یہ خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور جہاں تک مفتی ابو القاسم صاحب کی وضاحت کا تعلق ہے، تو مفتی ابو القاسم صاحب نے 100% درست کام کیا مولانا سعد صاحب کے بارے میں، جبکہ پوری دنیا کو معلوم ہے آئے دن وہ اہل السنت والجماعت کے نظریات سے خروج کرتے رہتے ہیں، شذوذ اختیار کرتے رہتے ہیں اور ان کے غلط بیانات روز بروز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ دیوبند آئیں گے تو بہت ممکن ہے کہ عوام کو اس بات کی غلط فہمی ہوگی کہ انہوں نے اپنے سارے غلط بیانات اور سارے غلط عقائد سے رجوع کر لیا ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کی یہ وضاحت بالکل بجا اور درست ہے، تاکہ عوام کو گمراہی سے بچایا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مولانا سعد صاحب کے غلط نظریات یہ اعلی حال ہی باقی ہیں اور انہوں نے اس سے رجوع نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ خط لکھنے والے بڑی دینی غیرت کا اظہار کر رہے ہیں اپنے خط کے اندر۔ ایک خط لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں بہت رویا اور رونے کے بعد پھر میں قلم اٹھا کر لکھ رہا ہوں۔ بڑی دینی غیرت اور حمیت کا اظہار کر رہے ہیں، امت کی اجتماعیت کے ٹوٹنے کا درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ تمہاری غیرت اس وقت کہاں گئی تھی جب اورنگ آباد کے اجتماع میں مولانا سعد صاحب فضول خرچی کے اوپر بیان کرتے ہوئے سیاق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو بیان کیا؟ شادیوں میں اسراف سے بچو، شادی میں اسراف سے بچو، جتنا اسراف زیادہ ہوگا اتنی اذیت زیادہ ہوگی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے اس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا، آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی، اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ پھر تمہاری غیرت اس وقت کہاں مر گئی تھی جب بلند شہر کے اجتماع میں مولانا سعد صاحب کے بیٹے مولانا یوسف نے پھر فضول خرچی کے عنوان پر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس میں کیا؟ پھر تمہاری دینی غیرت اور حمیت کہاں مر گئی تھی کھارگر کے اجتماع کے اندر، جب اللہ کی قسم کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بیسک سٹرکچر پر ہاتھ لگا رہے تھے حضرت مولانا سعد صاحب اور مطلق کو مقید کر رہے تھے؟ پھر تمہاری دینی حمیت اور غیرت کو اس وقت کیا ہوا جب مولانا سعد صاحب قرآن میں منمانی تحریف، تفسیر بالرائے اور قرآن کی آیتوں میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر لاکھوں کے مجمع میں بیان کر رہے تھے کہ خود جائے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا؟ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں۔ یہ بالکل میں قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ کر رہا ہوں کہ دوسروں تک بذات خود دین کی دعوت پہنچائے بغیر میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان دین پر باقی نہیں رہ سکتے۔ قرآن نے شرط لگا دی ہے، میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، قرآن نے شرط لگا دی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے داعی ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں جس طرح قرآن کا، غور سے سننا، اگر تم اس کے دین کے داعی ہو تب تو وہ تمہاری مدد کرے گا باطل کے خلاف۔
اور تمہاری دینی حمیت اور امت کی اجتماعیت کا درد اس وقت کہاں غائب ہو گیا تھا جب مولانا سعد صاحب امت سے علماء کو توڑ رہے تھے اور اپنے بیانات کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ علماء کی گدیوں کے اوپر شیطان سوار ہے اور علماء کی کمائی رنڈیوں کی کمائی سے بدتر ہے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ اور جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں سنا رہے تھے کہ اجرت لے کر تعلیم دینے والوں سے پہلے زناکار عورتیں جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ حدیث جھوٹی من گھڑت ہے۔ اس حدیث کی سند میں کذاب اور جھوٹا راوی ہے، حدیث من گھڑت ہے اور اس کے اوپر محرف بھی ہے۔ اور تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی جب مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایمان انبیاء، صحابہ اور فرشتوں سے بھی بہتر ہے؟ اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا۔ اور اس وقت تمہاری غیرت کو کیا ہوا جب مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں اگر ہدایت ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ اور اس وقت تمہاری غیرت کہاں گئی جب کھارگھر اجتماع کے اندر مولانا سارے علماء کو چیلنج کر رہے تھے کہ اللہ کی قسم تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ایمان کی تکمیل دعوت کے علاوہ کسی اور چیز سے ہو سکتی ہے؟ کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے۔ میں تو قسم اگر کہہ رہا ہوں، آپ کے بعد اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ جبکہ حدیث ابو داؤد کی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کی تکمیل دوسرے اعمال سے ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روایت موجود ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی تکمیل دوسرے بہت سے اعمال سے ہو سکتی ہے۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ تم اپنے خط کے اندر رونے کا ڈھونگ کر رہے ہو، امت کو گمراہ کر رہے ہو، بڑی دینی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ جب دین کا کھلواڑ بنایا جائے، جھوٹی حدیثیں لاکھوں کے مجمع کے اندر بیان کی جائے، دین کے مطلق احکام کو مقید کیا جائے، قرآن کے اندر منمانی تحریف اور تفسیر بالرائے کی جائے، قرآن کی آیتوں میں جھوٹ قصدن ملا کر اپنی طرف سے لاکھوں کے مجمع کے اندر بیان کیا جائے، تب تمہاری دینی حمیت نہیں جاگتی؟ تمہاری دینی غیرت کے اندر اس وقت جوش نہیں آتا؟ لیکن مولانا سعد صاحب کے خلاف کوئی چوں بھی کر دے تو 100 فٹ اوپر اچھل جاتے ہو اور اپنے خطوط لکھ لکھ کر رونے دھونے کا ناٹک کرتے ہو اور امت کی اجتماعیت کی جھوٹی دہائی دیتے ہو۔ امت کی اجتماعیت کی دہائی تم نے اس وقت کیوں نہ دی جب مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت ہے؟ میں بار بار نظام الدین سے یہ بات ساتھیوں سے بھی مجلس سے بھی عرض کر رہا کہ ہمارے گشتوں کا مقصد مسجد میں لانا ہے۔ گھروں پر، دکانوں پر، چوپالوں پر، پارکوں میں، ہوٹلوں میں باتیں کرنا یہ خلاف سنت ہے، نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور اہل السنت والجماعت کے عقائد سے خروج کر رہے تھے۔ اور تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی جب مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہر سال کے 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر لگاؤ، اور ہر سال 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر، اللہ کا امر سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج کے لیے۔ دین تو 1450 سال پہلے مکمل ہو چکا، یہ نیا اللہ کا امر کب آیا اور کس کو وحی آئی کہ ہر سال کے 4 مہینے اللہ کا امر ہے؟ تمہاری دینی غیرت کہاں گئی؟ اور تمہاری دینی غیرت اس وقت کہاں گئی جب مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 6 نمبر پورا دین ہے، جو 6 نمبر کو پورا دین نہ سمجھے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ ورنہ جو 6 نمبر جن کو بیان نہیں کرنے آتے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے۔ میرے نزدیک ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں جو یہ کہے کہ 6 نمبر پورا دین ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ہی دہی کو کھٹا سمجھ کر بیچ رہے ہو، یعنی تمہارا دہی اگر کھٹا بھی ہو تو لوگوں کو جھوٹ بولو اور میٹھا بول کر بیچ دو۔ کہاں گئی تمہاری دینی غیرت؟ اور اس وقت تمہاری دینی غیرت کہاں گئی تھی جب عبداللہ ابن رواحہ کے واقعے سے باطل استدلال کر کے مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب ایک میاں بیوی کا گھر بغیر جھوٹ کے نہیں چل سکتا تو اتنا بڑا دعوت کا کام بغیر جھوٹ کے کیسے چلے گا؟ اگر اس تعویل اور جھوٹ کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو پوری دنیا کام چلے گا؟ سوچو، جس گھر سے 2 میاں بیوی متعلق ہیں، صرف 2 فرد، ان کا گھر نہیں چل سکتا اس کے بغیر۔ یعنی دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے جھوٹ بولو؟ کہاں گئی تمہاری دینی غیرت؟ اور 6 نمبر پورا دین ہے، اس کے تعلق سے امریکہ کے ایک مفتی منیر اخن صاحب وہ مولانا سعد صاحب کا دفاع کر رہے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کر اپنا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر اپنے ویڈیو ڈال رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کے عقائد کو اگر آپ مان لیں گے تو آپ کا تو تبلیغ کا فریضہ اس طرح ویڈیو ڈالنے سے ادا ہوگا ہی نہیں۔ اور تمہاری دینی غیرت کہاں گئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کی شان میں مولانا سعد صاحب نے گستاخی کی تھی؟ اس وقت کیوں تم نے مولانا سعد صاحب کو خط نہیں لکھا کہ آپ اس طرح نبی کی شان میں گستاخی کیوں کر رہے ہو؟ سلیمان علیہ
علیہ السلام کی شان میں جب گستاخی کی تو رو رو کر مولانا سعد صاحب کو خط کیوں نہیں لکھا؟ یوسف علیہ السلام کی شان میں جب گستاخی کی اس وقت مولانا سعد صاحب کو خط کیوں نہیں لکھا؟ تمہاری دینی غیرت کہاں مر گئی تھی؟ دین محمدی پر جب حملہ کیا جاتا ہے تو تمہارے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی؟ کھارگھر اجتماع کے اندر بھی جتنے علماء شریک تھے میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جو جاہل اور عوام اس اجتماع کے اندر شریک تھے وہ تو بیچارے معذور تھے، لیکن جو علماء شریک تھے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ سٹیج پر بیٹھ کر ایک شخص اللہ کی قسم کھا کھا کر مطلق کو مقید کرتا رہا اور تم سارے علماء بیٹھ کر سنتے رہے، تمہارے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی، تمہاری دینی غیرت اور حمیت کا جنازہ اس اجتماع سے اٹھائے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں دیوبندیت کیا تھی۔ دیوبندیت یہ تھی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے شیخ نے بھی جب میلاد کے دفاع کے اندر رسالہ لکھا تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس کو اٹھا کر تنور میں جھونک دیا۔ یہ ہے دیوبندیت۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس گالیوں بھرے خط آتے تھے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری خط پڑھ کر سناتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت میں کیا پڑھوں، شروع سے آخر تک سب گالیاں ہی گالیاں لکھی۔ یہ تھی دیوبندیت۔ قرآن اور حدیث کے دفاع کے اندر گالیاں کھانا گوارا کیا، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے بدعات کو عروج ملے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اور دین کے بیسک سٹرکچر کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، ایسی چیز جو دین نہیں تھی اس کو دین کا حصہ بنائے، مطلق احکام کو مقید کرے، اس کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور قیامت کی صبح تک اس کو دین کا حصہ نہیں مانیں گے۔ آج یہ خط لکھنے والے مفتی ابو القاسم نعمانی پر طنز کر رہے ہیں، ان کی علمی صلاحیت اور علمی لیاقت تو شاید اتنی بھی نہیں ہے کہ نورانی قاعدہ بغیر غلطی کے پڑھ سکے۔ یہ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کے اوپر طنز کر رہے ہیں، جس آدمی نے اپنی پوری زندگی قرآن حدیث کے اندر لگا دی اس کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات۔ جب سارے علماء خاموش ہیں، تبلیغی جماعت کے منکرات کے اوپر رد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی عالم اس وجہ سے خاموش ہے کہ اس کو امامت سے ہٹا دیا جائے گا، کوئی اس وجہ سے خاموش ہے کہ اس کو اس کی نوکری سے نکال دیا جائے گا، کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے خاموش ہے، اور بعض علماء تو اس وجہ سے بھی خاموش ہیں کہ مشورے اور جوڑ کے دنوں میں صبح میں جو قیمہ اور پایا ملتا ہے وہ بند ہو جائے گا، کوئی جماعتیوں کے شر سے بچنے کے لیے خاموش ہے، اور کچھ علماء ان کی تعداد سے مرعوب ہو چکے کہ اتنی تعداد ان کی ہو گئی 200 ملکوں تک کام پہنچ گیا، اس لیے اب کچھ مت بولو، قرآن حدیث کے اندر تحریف ہوتی رہے ہونے دو، دین کا بیڑا غرق کرتے رہے کرنے دو، نبیوں کی شان میں ممبروں سے توہین ہوتی رہے ہونے دو، سعد ابن عبادہ کے اوپر کھلے عام لان تان کیا جاتا رہے کرنے دو، حضرت بلال کے بارے میں یوں کہا جاتا رہے کہ حضرت عمر نے بدعا دے دی تو 1 سال کے اندر مر گئے، حضرت بلال کی گستاخی ہوتی رہے ہونے دو، شریعت کے مطلق احکام کو مقید کیا جاتا رہے کیا جانے دو، ہمیں تو قیمہ اور پایا ملتا رہے، اور لوگ آ کر ہمیں شاباشی دیتے رہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، آپ جماعت کے اندر کتنا وقت لگاتے ہیں، آپ نے تو سال لگا دیا۔ ایسے موقع پر جب سارے علماء خاموش ہے، مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم اللہ کی قسم واحد شخصیت ہے جس نے دیوبندیوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے اور اس بدعت اور گمراہی کے خلاف ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب وہ مرد مجاہد ہیں جو مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرح لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں، ہر طرف سے ان کے اوپر جملے کسے جا رہے ہیں، لیکن دین اور قرآن اور سنت میں کوئی آنچ آ جائے یہ بات ان کو ہرگز برداشت نہیں ہے۔ ارے مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کو بھی کیا لینا دینا ہوتا، آپ جو کرتے رہے کرنے دیتے، کیوں بلا وجہ آپ کی گالیاں کھا رہے ہیں؟ جن کو نورانی قاعدہ پڑھنے نہیں آتا وہ مفتی صاحب کو خط لکھ کر ان پر تان و تشنیع کر رہے ہیں، اتنی ذلت مفتی صاحب کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ذرا کچھ تو سوچو۔ ہمیں فخر ہے ہمارے ایسے اکابرین پر، مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب جیسے اکابرین پر ہمیں فخر ہے، اور یہ خط لکھنے والے جتنے خط لکھ رہے ہیں یہ تمہاری دینی غیرت نہیں، یہ تمہاری شخصیت پرستی کی غیرت۔ اگر تمہارے اندر دینی غیرت ہوتی تو مولانا سعد صاحب کے شذوذ کے اوپر تم اپنے خطوط لکھتے، لیکن مولانا سعد صاحب کے خلاف جب کوئی چوں بھی کر دیتا ہے تو تمہاری جو یہ غیرت جاگتی ہے یہ دینی، اس کو دینی غیرت مت کہو، امت کی اجتماعیت کی دہائی مت دو، یہ خالص شخصیت پرستی ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی سمجھ لو، اتحاد اور امت کی اجتماعیت یہ مطلقاً مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ حدود اور قیود کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اگر کہو گے کہ اتحاد اور اجتماعیت مطلقاً مطلوب ہے، جس طرح بھی ہو بس اجتماعیت کر لو، تو پھر بریلویوں سے بھی اجتماعیت کر لو، غیر مقلدین سے بھی اجتماعیت کر لو، رافضیوں سے بھی اجتماعیت کر لو، سب سے اجتماعیت کر لو۔ جب ان سے اجتماعیت نہیں کی جا سکتی، ہمارے اکابرین نے ان کو بدعتی قرار دیا ہے، تو انہی حدود اور قیود کی رعایت کی وجہ سے اگر ہم تبلیغی جماعت سے اختلاف رکھیں تو اس کو اجتماعیت توڑنے کا نام دینا یہ محل نظر ہے۔ یہ تو امت کو گمراہی سے بچانا ہے، امت کو بدعت سے بچانا ہے۔ یاد رکھو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تفرقہ بازی مت کرو، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اجتماعیت کی بنیاد یہ حبل اللہ ہے، اللہ کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو اللہ کے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد کے اوپر جمع ہوگا اس سے اجتماعیت کی جائے گی۔ جو بدعات اور الحاد کرنے لگے گا تو اس پر تو رد کرنا ضروری ہے، اور اس پر رد کرنے کو کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اجتماعیت کو توڑ رہے ہو تو انتہائی درجے کی جہالت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب جو لوگ بھی مولانا سعد صاحب کے ہمنوا اور حامی ہیں
ہیں وہ میرے اگر اس ویڈیو کا جواب دینا چاہتے ہیں تو پہلی خوشخبری تو میں ان کو یہ سنا دوں کہ جو بھی آپ جواب مجھے یوٹیوب کے ذریعے سے اور کمنٹ کے ذریعے میں لکھ کر دیں گے تو آپ کا تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہونے والا. مولانا سعد صاحب خارگر اجتماع میں کہہ چکے خود جا کر دعوت دیے بغیر تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. تو بلا وجہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, میرے اس ویڈیو کا جواب نہ دیں کیونکہ آپ کا تبلیغ کا فریضہ تو اس سے ادا ہوگا نہیں. کچھ کنسٹرکٹیو کام کے اندر اپنا وقت لگا لیں. وَمِنَّا خَطِيبٌ لَا يُعَابُ وَحَامِلُ أَغَرُّ إِذَا الْتَفَّتْ عَلَيْهِ الْمَجَامِعُ وَمِنَّا غَدَاةَ الرَّوْعِ فِتْيَانُ غَارَةٍ إِذَا مَتَعَتْ تَحْتَ الزُّجَاجِ الْأَشَاجِعُ وَمِنَّا الَّذِي قَادَ الْجِيَادَ عَلَى الْوَجَعِ لِنَجْرَانَ حَتَّى سَبَّحَتْهَا النَّزَائِعُ. اور یہ آخری شعر مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کی شان میں مفتی صاحب کو سلام کے ساتھ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. هذا وصلی اللہ علیہ وسلم.